یہاں مسلسل اللہ کی رحمت اتر رہی ہے۔ حدیث سنانے جا رہا ہوں، معصوم فرماتے ہیں اللہ اکبر، نفس المحموم لے ظلمنا تسبیح، ایک ایک سانس جو ہماری مظلومیت کو یاد کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، نفس المحموم لے ظلمنا تسبیح، جب کوئی ہماری مظلومیت کو یاد کرتے ہوئے سانس لے رہا ہوتا ہے تو اس کا سانس لینا تسبیح ہے۔ اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں اس وقت اس لیے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، ورنہ دنیا جہان میں جہاں جہاں امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے، تو آپ قدر محسوس کریں، مجلسوں سے تھکنا نہیں، مجلسوں سے گھبرانا نہیں، 2 مجلسیں کر لی ہیں اب آرام کر لیتے ہیں، جہاں تک لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے جہاں تک ہمت رہے مجلس قضا نہ ہو، مجلسوں میں پہنچیں، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں جو کوئی ہمارے ظلم کو یاد کرنے کے لیے، جو ہم پہ ظلم ہوا ہے، ہماری مظلومیت کو دہرانے کے لیے اگر کوئی سانس بھی لیتا ہے نا تو اس کا سانس لینا تسبیح ہے۔ کیا کوئی نئی بات کر رہا ہوں میں؟ کیا اللہ نے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے کے سانس کو تسبیح نہیں بنایا؟ میں کون سی نئی بات کر رہا ہوں؟ کسی کے حلق سے نہیں اتر رہا تو مجھے اتارنا بھی آتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد، اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ نفس المحموم لظلمنا تسبیح وہمہ لنا العبادہ، اگر کوئی ہماری خاطر پریشان ہوتا ہے، ہمارے غم میں اگر کوئی پریشان ہوتا ہے، ہمارا غم اسے غم زدہ کرتا ہے تو اس کا یہ غم زدہ ہونا عبادت ہے۔ اس وقت ایام اعزاز شروع ہیں، دوسری محرم ہے، دوسری مجلس ہو رہی ہے سزا خانے کی، ہم جتنی دیر تک اہل بیت کے غم کو اور ہم کو اور ان کی مصیبتوں کو دہراتے رہیں گے اتنی دیر تک ہم اللہ کی عبادت میں رہیں گے۔ جی فرماتے ہیں تم ہمارے مظالم، خاص طور پہ جب ابھی میں گریہ کروں گا، جب ہم گریہ کریں گے اس کیفیت میں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام خاص طور پر عزاداروں کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ جب کوئی رو رہا ہوتا ہے نا امام حسین کی یاد میں تو امام صادق دعا دیتے ہیں، فرماتے ہیں یا اللہ ان پر رحمتیں نازل فرما، یا اللہ ان پہ رحمتیں نازل فرما، یہ لوگ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں۔